السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یس سر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ سکیں۔ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اوقاف کے سلسلے میں جو اس وقت حکومت ایک قانون لانے کی کوشش کر رہی ہے، جو موجودہ قانون کو بڑی حد تک بدل دیتا ہے، اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ حکومت کا تسلط، ان کا قبضہ اوقاف پر بڑی حد تک ہو جاتا ہے۔ مثلا ایک مثال دیتا ہوں، میں بہت سی چیزیں اس میں ہیں، لیکن ایک مثال دیتا ہوں کہ کسی بھی وقف کی جائیداد کے بارے میں اگر کوئی ڈسپیوٹ ہوا تو ابھی تو اس کے لیے ایک کمشنر ہوتا ہے، وہ اس کو تحقیق کرتا ہے، پھر بورڈ کے سامنے رکھتا ہے۔ آئندہ اگر کوئی ڈسپیوٹ ہوا تو کلکٹر کو اختیار ہوگا، ہر ضلع کا کلکٹر اسے طے کر سکتا ہے، ہر ضلع کا کلکٹر اس کے بارے میں طے کر سکتا ہے کہ یہ زمین وقف کی ہے یا حکومت کی ہے۔ کلکٹر تو حکومت کا ملازم ہوتا ہے، تو وہ جو حکومت ہوگی اس کی رعایت سے طے کرے گا، جو وہ چاہے گی وہ طے کرے گا۔ اوقاف تو اس کا مالک اللہ ہے، اوقاف کا مالک اللہ ہے۔ قانون شریعت کا ہے جو حضور نے بنایا ہے، اس کا قانون شریعت کا ہے، جو شرعی قانون ہے اس پر وہ چلے گا۔ انگریز کے زمانے میں اوقاف ختم ہو گئے تھے۔ ہمارے بڑوں کی اور بزرگوں کی محنت اور کوشش سے اوقاف کی حفاظت کے لیے یہ بورڈ بنا، وقف بورڈ۔ ہمارے بزرگوں کی کوشش تھی اس میں، جس میں مولانا ابوالکلام آزاد تھے، حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور حفظ الرحمن سیواری تھے۔ یہ ہمارے بچپن کا زمانہ ہے، یاد ہے ہمیں کہ ان سب بزرگوں کی کوشش سے اس کے لیے ایک بورڈ بنایا، اور ساری اوقاف جو ہیں اس بورڈ میں دی گئی۔ انگریز کے زمانے میں انگریز تو چاہتا تھا اوقاف ختم ہو جائیں۔ مزرعہ ڈپارٹمنٹ ایک ہوا کرتا تھا، اس میں اوقاف تھے، پھر ان بزرگوں کی کوششوں سے وقف بورڈ بنا۔ مولانا آزاد، مولانا حفظ الرحمن سیواروی، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، پھر اس کا قانون بنا جس میں ساری شریعت کی رعایت رکھی گئی۔ اب بہت سی چیزیں اس پہ ایسی لائی جا رہی ہیں، اس ترمیم میں، امینڈمنٹ میں ایسی چیزیں لائی جا رہی ہیں جو شریعت کے بالکل خلاف ہیں، اور اختیارات کلکٹر کو دیے جا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ضلع والا کلکٹر طے کر دے گا کہ یہ زمین وقف کی ہے یا حکومت کی ہے۔ جہاں کوئی تنازع ہوا، ڈسپیوٹ ہوا، تو کلکٹر طے کر دے گا کہ یہ زمین حکومت کی ہے یا وقف کی ہے۔ اور کلکٹر تو حکومت کا ملازم ہوتا ہے، وہ تو جو کرے وہ طے کرے گا جو حکومت چاہتی ہے۔ اور ایک چیز اور بتاتا ہوں، ایک ترمیم اس میں یہ بھی ہے کہ سارے اوقاف کو کمپیوٹرائزڈ کرنا، پورٹل پر اس کو رجسٹر کرنا، اس کا ایک پورٹل بنے گا، سارے اوقاف کو اس پورٹل پہ لانا۔ دیکھنے میں یہ بڑی خوبصورت ترمیم ہے، اچھی لگتی ہے بھائی، سارے جو اوقاف جو ہے کمپیوٹرائزڈ ہو جائیں گے، کمپیوٹر پہ سب آ جائیں گے۔
لیکن یہ ایک سازش ہے. وہ سازش یہ ہے کہ جب آپ اوقاف کو کمپیوٹر پہ ڈالیں گے تو وہ 50 چیزیں مانگے گا آپ سے کہ یہ وقف ہوا, اس کی کیا تمہارے پاس کیا پروف ہے, ڈاکیومنٹ مانگے گا. کیا ڈاکیومنٹ؟ اگر ڈاکیومنٹ نہیں ہے تو یہ ڈسپیوٹڈ ہو جائے گی. اب یہ جب ڈسپیوٹڈ ہو جائے گی تو کلیکٹر طے کرے گا, ہر ڈسٹرکٹ والا طے کرے گا کہ یہ وقف کی ہے یا حکومت کی ہے. تو وہ کیا طے کرے گا؟ کلیکٹر کیا طے کرے گا بھائی؟ جو حکومت چاہتی ہے وہ طے کرے گا. کوئی معمولی چیز نہیں ہے یہ. اوقاف کی زمینوں کے لیے ایک پورٹل بنائیں گے اور ساری اوقاف کی زمینیں جو اس کے متولی ہیں, اب مثلا یہ سلطان شاہ ہے, اب ہم کو لکھنا پڑے گا کہ یہ کس نے وقف کی, یہ متولی کی ذمہ داری ہوگی. اور چیزیں 50 مانگیں گے. اس کا کندایا بن رہے ہیں, اس کا لائٹ بل بن رہے ہیں, کندایا بن رہے ہیں, اس کا وقف کو جو یہ دیتے ہیں پرسنٹیج وہ بن رہے ہیں. یہ سب چیزیں پورٹل مانگے گا. ابھی تو نہیں بتائیں گے وہ, لیکن جب آپ نہیں دے سکیں گے تو وہ ڈسپیوٹڈ ہو جائے گی. اور جب وہ ڈسپیوٹڈ ہو جائے گی تو یہ کس کی ہے, یہ کون طے کرے گا؟ کلیکٹر طے کرے گا. میں نے پڑھا ہے, پڑھ کے بتا رہا ہوں. 2 دن لگائے ہیں, فجر کی نماز کے بعد لے کے بیٹھا ہوں یہ. تو اس لیے ہمارے سارے بزرگوں نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے کہ ہم نہیں مانتے اسے. اور اگلی بات یہ ہے کہ یہ بل پاس ہو کے نکل جاتا, لیکن چونکہ ان کے پاس ابھی اتنی میجارٹی نہیں ہے اور شدید مخالفت کی ہے اس بل کی پارلیمنٹ میں, تو یہ بل انہوں نے جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کو بھیج دیا ہے. ورنہ وہ پاس ہو کے چلا بھی جاتا, آپ سوتے رہتے. تو انہوں نے جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کو بھیجا ہے. جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی رائے مانگ رہی ہے, سب سے رائے مانگ رہی ہے کہ تمہاری کیا رائے ہے, اس کو پاس ہونا ہے یا ریجیکٹ ہونا ہے. رائے مانگ رہے ہیں بھائی. اور اگر ہم رائے نہیں دیتے اس کے بارے میں تو یہ کتنی بڑی, کیا کہوں مولوی مفتی صاحب, میں نادانی سے بھی بڑھ کے کوئی اردو کا لفظ ہے؟ نادانی سے بھی بڑھ کے کوئی لفظ ہے؟ کیا کہنا چاہیے, میں کوئی لفظ آ نہیں رہا ہے مجھے. حق فراموشی, تمہیں حق دیا گیا ہے, پوچھ رہے ہیں وہ کہ تم اس کو منظور کرتے ہو یا ریجیکٹ کرتے ہو. اور اگر آپ جواب نہیں دیتے تو یہ جو حق آپ کو دیا گیا اس حق کو آپ نے فراموش کیا. تو یہ ضرور ہونا چاہیے. اور بہت ہی آسان ایک وہ ہے کیا کیو آر, اس کوڈ پہ 2 منٹ پہ کام ہو جاتا ہے. وہ 2 منٹ پہ کام ہو جاتا ہے کیو آر کوڈ سے. آپ بتا سکتے ہیں کہ ہم کو منظور نہیں ہے یہ جو یہ ترمیم آ رہی ہے. آپ کو میں نے 2 ہی باتیں بتائی ہیں, اور 50 باتیں مجھے معلوم ہیں, لیکن میں اس وقت تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. سب سے پہلا یہ ہے کہ پورٹل بنے گا, اس میں رجسٹر کرو, اور جب رجسٹر کرو گے تو 50 چیزیں مانگی جائیں گی, اور وہ جو چیزیں ڈاکیومنٹس نہیں دیں گے تو وہ جو ہے ڈسپیوٹڈ ہو جائے گی, اور اس کا جو فیصلہ کرے گا وہ کلیکٹر کرے گا. کلیکٹر حکومت کا ملازم ہے. تو کتنی وقف کی چیزیں ڈسپیوٹڈ بن جائے گی. پھر اس کے بعد ہائی کورٹ جاؤ, کون جائے گا؟ لاکھوں روپے خرچ کر کے کون جائے گا ہائی کورٹ؟ آپ سے مانگ رہے ہیں بھائی تمہاری کیا رائے ہے. اگر آپ رائے نہیں دیتے ہو تو یہ حق فراموشی ہے. جو حق آپ کو دیا گیا ہے اس حق کی فراموشی ہے یہ.
اس لیے یہ کام ضروری کرنا چاہیے اور ابھی کرنا چاہیے. 3 دن ہے اسے, 4 شنبہ جمعرات جمعہ, بس. تو ابھی بیٹھ کے کرنا چاہیے اور ابھی ہونا چاہیے. کیوں دیر کریں؟ 3 دن ہے تو 3 دن کیوں سو کے اٹھتے ہیں؟ جو تمہاری ذمہ داری ہے, یہ ذمہ داری کرے اسے. میں کیا کی سوچ رہا ہوں, تمہیں کیا بیچ میں دے ڈالے تو جو آیت چل رہی ہے اس میں لقمہ دینا سو. ہاں ضروری بات ہے, یہ ضروری بات ہے. مردوں کو ہی اس کی فہم نہیں ہے تو بیچاری مستورات کیا سمجھیں گی گھر میں بیٹھنے والی؟ تو مرد ہی نہیں کر رہے ہیں تو مستورات کیا کریں گی؟ ان کو پتہ بھی نہیں ہے کیا ہے یہ. تو یہ الزام آئے گا کہ مرد ہی چاہ رہے ہیں, عورتیں نہیں چاہ رہی ہیں, کیونکہ اس میں عورتوں سے متعلق بھی کچھ چیزیں ہیں. تو یہ الزام آئے گا کہ ان کی عورتیں تو چاہتی ہیں بھائی. تو اس لیے گھر جا کر مردوں سے بھی کروانا اور ان سے کہہ کے ان کی عورتوں کا بھی کروانا. بھائی تمہاری عورتوں کا بھی کراؤ. موبائل فون آج سب کے پاس ہے, کس کے پاس نہیں ہے؟ سب کے پاس ہے, مردوں کے پاس بھی, عورتوں کے پاس, بچوں کے پاس ہے. وہ موبائل پہ ہو جاتا ہے, موبائل پہ کام. تو یہ جو گھر کی ملاقاتیں ہیں 3 دن اس موضوع پر کرو اور خود بھی کرواؤ اور عورتوں سے بھی ان کی کہہ کے کرواؤ. وہ عورتیں ان کے مرد کے موبائل سے نہ کریں, عورتیں اپنے موبائل سے کریں, عورتوں کے. اور جو ہمارے مسلمانوں کے اسکول ہیں, مسلمان چلا رہے ہیں, وہ اپنے بچوں کو گھر بھیجیں سکھا کر. یہ کوئی مشکل نہیں, بچہ سیکھ لیتا ہے, 5 منٹ میں سیکھ لیتا ہے. تو وہ جو اسکول ہیں ہمارے مسلمانوں کے جو چلا رہے ہیں اسکول, مسلمان مکتب کے بچے اسکول, اور جو لڑکیوں کے مکاتب ہیں وہ ان کو گھر بھیجیں, وہ گھر جا کے عورتوں سے اسے کروائیں. یہ کام عورتوں سے کروائیں, اسکول کے بچے, مکتب کے بچے, اور جو لڑکیوں کے مکتب ہیں ان کے بچے. تو 3 کام ہیں. ایک ابھی اسی وقت جو انہوں نے نہیں کیا کرو, اور اپنے حلقوں میں روزانہ کی ملاقاتوں میں اسے کراؤ. 3 دن تک یہی کام کرو. اور اسکولوں میں جو ہمارے اسکول ہیں ان کے بچوں سے, مکاتب کے بچوں سے, اور لڑکیوں کے جو مکتب چلتے ہیں ان کی بچیوں سے گھر بھیج کے یہ کام کرو. ابھی آپ تھوڑی دیر کے لیے 4 جو ہمارے اجتماع ہیں وہ 4 حلقے بیٹھ جاؤ, پھر حلقہ وار بیٹھو. ہمارے جو نوجوان طلباء ہیں ماشاءاللہ کافی تعداد میں مشورے میں آتے ہیں اور ان کو پتہ ہے یہ سارا کیسے کیا جاتا ہے. تو ہمارے جو جتنے طلباء ہیں وہ ان میں بیٹھے ہیں اس وقت. آج کا تمہارے حلقے کا یہی کام ہے, ان میں بیٹھ کر ان کو بتا دو ترتیب کیا ہے. 2-4 منٹ کا کام ہے. جنہوں نے نہیں کیا ان کا کراؤ. جو سیکھ سکتے ہیں, جان سکتے ہیں اسے, ان کو بتا دو کیسے کرتے ہیں, اور پھر وہ ٹھیک ہے وہ بتا دیں گے حلقوں میں. پھر وہ یہی QR کوڈ ہے ان کے پاس ہے, کہیں نہیں ہو تو یہ لے کے اس سے کر سکتے ہیں. ہاں, فوٹو لے جا کر گھروں میں بھی کر سکتے ہیں عورتوں کو. تو 4 حلقے بیٹھ جاؤ, پھر اس کے بعد حلقہ وار بیٹھ کر ہمارے جتنے نوجوان طلباء ہیں, ہاں ایک کام ان کا پارکنگ کا ہے جو جوڑ میں, اس کو بھی کر لینا, لیکن پہلے یہ کام کر لو. ہاں مستورات کے اجتماع بھی کہہ سکتے ہیں. تو ابھی مزمل پیچھے جو کام جانتے ہیں ان سے لو کام. اگر کہیں زائد ہوں تو وہ جہاں نہیں ہے وہاں بھیجو.